اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، جس چیز کی ابتدا ہو اس کی انتہا مالک نے رکھی ہے۔ کل ہم سوچ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور آج اسی رمضان کا الوداعی جمعہ ہونے کے ناطے انسان کس قدر جلدی اس کا وقت گزر رہا ہے، اگر ہم اس پہ سوچیں تو یقیناً یہ لمبی زندگی کی امیدیں تھوڑی کم ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ بھائیو، اللہ نے جس بھی انسان کو بنایا ہے اسے نفس دیا ہے۔ نفس لگ بھگ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بت بنایا گیا، ڈھانچہ بنایا گیا، خمیر بنایا گیا، اور روح ڈال کے، عقل دے کے، دانائی دے کے، سمجھ دے کے، دل اور دماغ سے نواز کر کے مالک نے اس کو ضمیر بھی دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے جسم اور روح ایک نفس اور ایک انسان بنا ہے۔ اللہ نے اس کی تقسیم کی ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، بہرحال دونوں نفس رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں، اور اس نفس کی جب تک زندگی ہے یہی اس کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اسی کے درمیان اس نے اپنی کلاس کا انتخاب کرنا ہے کہ میں آنے والی زندگی میں کس کلاس کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ یہاں رہ کے ہم اپنی اوقات کو دیکھ کے اپنا رہن سہن، وضاقتہ، تہذیب اور تمدن کو متعین کرتے ہیں۔ غریب لوگ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بود و باش کچھ اور ہے، اور ہم ان لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتے۔ اپنی عمارت کو، پیسے کو، دولت کو دیکھ کے ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اپنے آپ کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا اپنا جو ہے ایک رہنے سہنے کا انداز ہے۔ پڑھے لکھے لوگ وہ اپنی کلاس کے اندر بیٹھنا اٹھنا مناسب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں متعین فرما دی ہیں کہ دنیا کی اس محدود زندگی میں تیرے اپنے فیصلے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، زندگی اس لیے ملی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ آپ اپنے اعمال اور معاملات کو بہترین سے بہترین، حسین سے حسین اور خوبصورت سے خوبصورت بنا کے آئیں۔ اگر تم یہ کر کے آتے ہو، تمہارا عقیدہ اچھا ہے، اعمال اچھے ہیں، اخلاقیات اچھے ہیں، سیرت اور تمہاری زندگی طرز بندگی اچھی ہے، تو تمہاری کلاس وہ ہوگی جسے اہل الجنہ کہتے ہیں، جنہیں اصحاب الیمین کہتے ہیں، دائیں طرف کے لوگ۔ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کہلائے گی۔ اور اگر تم نے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کے من مرضیاں کی اور انہی کو پورا کرنے میں لگے رہے، باوجود کہ ہم نے دونوں رستے بتائے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب تیرا اپنا انتخاب ہے کہ تو کس کلاس میں، کس گروہ میں، کس گروپ میں، کس جماعت میں، کیسے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ زبردستی کا سودا نہیں ہے، لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے، دونوں کی انتہا الگ ہے، اور اگلی زندگی میں دونوں اپنے نتیجے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ لہذا فیصلہ لیجئے حضرات، رمضان المبارک جب تبدیلی کا مہینہ ہے اور اللہ بندے کے لیے سب کچھ بدل دیتے ہیں،
जहन्नम बंद, जन्नत खुली हुई, रहमत के दर खुले हुए, आसमान के दर खुले हुए, शैतान को लाइव नहीं आने दिया जा रहा, तो फिर आप और मैं अगर बहुत बड़ा कदम नहीं ले सकते तो अपने हर दिन के साथ कम अज कम अपने वजूद को देखें कि ये वजूद क्या सह सकता है। अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, लोगों सुनिए, फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनो, दुनिया में अमल की जगह है। अगर तू अमल करके आए और अमल सलाहियत वाले हों और हमारे यहां उनका वजन पड़ जाए, फहुव फी ईशतिर रादिया, वो अपनी मर्जी की जिंदगी में होगा। लेकिन शर्त यह है, वजन कब पड़ेगा कि दुनिया की 4 दिन की जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक गुजार, किताब और सुन्नत के दायरे में रहे और शरीयत को फॉलो करके आ। ये 4 दिन की जिंदगी मेरी मर्जी पे गुजार, आने वाली जिंदगी जो लामहदूद है वो फिर मैं तेरी मर्जी के मुताबिक तुझे जीना सहना, तेरी चाहतें, तेरी मर्जियां, तेरी ख्वाहिशें वो मैं पूरी करता जाऊंगा। यहां पे तू मेरी मान ले, फिर जो तू कहेगा मैं मानूंगा। फहुव फी ईशतिन रादिया, इस ईशतिन रादिया का मतलब ही यह है कि जो तेरी डिमांड होगी वो रब की अता होगी, जो मांगेगा मिलेगा, जो सोचेगा मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है कि ये दुनिया की जिंदगी अपनी रब की मर्जी के मुताबिक गुजार। और उसके बाद वो अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनो, जिसके नंबर कम पड़ गए और वजन हल्का हो गया, आमाल का वजन ना पड़ा, अल्लाह फरमाते हैं इस बंदे की कैफियत जानिए कि वो कहां होगा। फ़उम्मुहु हाविया, कुरान का अंदाज बड़ा खूबसूरत है कि इस बदनसीब की असल जो है वो हाविया है। असल के मानी में भी है। फ़उम्मुहु हाविया, इसका ठिकाना हाविया है। फ़उम्मुहु हाविया, इस बदनसीब को जो मां दी जाएगी और जिस मां की गोद में बिठाया जाएगा वो हाविया है। वमा अदराका मा हिया, दुनिया में शऊर हासिल नहीं हो सकता कि हाविया क्या है। नारुन हामिया, करीब जाना है तो हम मिसाल दे देते हैं। गर्मी का मौसम है, मोटरसाइकिल की सीट पे बैठना तेरे लिए मुश्किल। फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया, जा जरा चूल्हा जला, लाइटर को जला, आग उसका कोई अलाव ले और उस पे तवा रख या तंदूर के ऊपर अपने आप को एक दफा बैठ के दिखा। अगर बैठ सकता है तो आमाल हल्के ले आना। तेरा नफ्स बड़ा नाजुक है, ये पानियों में डूबता है, ये आग में घबराता है, ये आंधियों और बगोलों में खौफ खाता है, ये हवाओं में परेशान होता है, ये पानी में डूबे, ये आग में और मट्टी के अंदर जाने से घबराता है। लेकिन याद रख, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, दौड़ जितना दौड़ना है, नफीस भी बन, जो कमाना है कमा ले, लेकिन याद रख मिट्टी दा तू मिट्टी होना। ते कादी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ, कल मिट्टी दे थल्ले, मट्टी से भी घबराए, आग से भी डरे, पानी में डूबने से भी तेरी सांसें उखड़े और फिर हवा के बगोलों और आंधियों में भी तुम्हें टेंशन हो, तो तेरा नफ्स बना तो इन्हीं 4 चीजों का है। ये दुनिया के माल दौलत के चक्कर में दिन रात की दौड़ और अपनी उकबा को जो भुला के बैठा है, याद रख अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये अल्लाह ताला कहने से पहले, ये पैगाम से पहले ये जुमले भी सुनिए। कुरान ने 3 दफा इस आग, हवा, पानी, मट्टी और रूह के मजमूए के बारे में खुल के बोला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
जिस भी जान को, नफ्स को हमने बनाया है, मौत की वादियों में जाना है, मरना है। जब नतीजा यह है कि मरना है, और मालिक फिर कहते हैं कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तुझे मरना है। और अल्लाह ताला के इस फैसले के बाद हमें यह यकीन होना चाहिए कि जब रब कह रहे हैं तो मरना है। लेकिन नहीं लगता। जनाजों को देख के मैं फिर मुतमईन हूं कि मुझे नहीं मरना। हादसों को देख के, लोगों के तड़पते लाशें देख के और उनकी उठती हुई चारपाइयां देख के मैं जनाजे पढ़ा पढ़ा के इतना इजी हो गया हूं कि नहीं, मुझे नहीं मरना। पढ़ पढ़ के थक गया हूं, लेकिन फिर भी पता है मुझे नहीं मरना। अल्लाह कहते हैं तुझे मरना है। और सुन, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और दुनिया में जो कर रहा है इसका रेट लगना है, इसका सिला मिलना है। या सवाब है, या अकेला सवाब है, या सवाब भी है, सवाद भी है। आप फैसला कीजिए क्या लेना है, फैसला कीजिए क्या लेना है। अगर दुनिया के लिए कमा रहे हो, हातिम ताई भी बन जाओ, दौलतें दे करके आ जाओ, सिला नहीं मिलने वाला। और याद रखिए, कुरान पढ़ते पढ़ाते आ जाओ, अगर अकीदा सही नहीं, रिया नमूद नुमाइश है, जिहाद करते शहीद होके आ जाओ, अकीदे में रिया आ गई, अमल में रिया आ गई, जाओ सखी बन के आ जाओ, सारी दुनिया की दौलत लुटा के आ जाओ, अजर हमने देना है, वजन हमने डालना है। इन तीनों को बेवजन करके, बेअजर करके, बेसवाबे, बेसवादे जन्नत का सवाद नहीं चखने देंगे, जहन्नम में फेंकेंगे। वादा है हमारा, जो करना मेरिट पे करके आना, सही लेके आना, क्वालिटी का भी क्वांटिटी का लिहाज रखना, मेरी तौहीद भी हो, पैगंबर की सुन्नत भी हो, तरीकत और शरीयत भी हो, हक और हकीकत भी हो। खजूर का टुकड़ा भी लेकर के आओगे तो जहन्नम से बचा लेंगे, जन्नत के मजे और सवाब दे देंगे, रेट लगा देंगे। लेकिन मर रहे हो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तुम्हें तुम्हारे अजर देंगे। और रिजल्ट का तरीकाकार सुनिए, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार, जो जहन्नम, आग, दोज़ख, हमारे भड़काओ, हमारे अलाओ, ये तैयार किए हुए शोले, ये तुम्हारे लिए, ये शकर, ये जला देने वाली, जिल्द को उखाड़ देने वाली, ये इंसान की पानी और पीप वजूद उसके मुंह में डलवा देने वाली, ये ज़ुक़ूम के कांटेदार झाड़ियों के हवाले कर देने वाली, इस आग में जो चला गया नाकाम है, जो बच गया वह उदखिलल जन्ना, और जन्नत में भेज दिया गया, फ़क़द फाज़, ये बंदा कामयाब है। हजरात, ये जुमले सुन सुन के भी हमारे दिल पत्थर हो गए। तुम्मा कसत कुलूबकुम, तुम्हारे दिल पत्थर, फ़हिया कल हिजारा, ये पत्थरों जैसे, औ अशद्दु कसवा, उनसे भी बढ़ के ये तुम्हारे दिल और भी पत्थर हो गए। ऐसे तो नहीं है कहीं। मैं अपने नफ्स में झांकूं, आप अपने गिरेबान में झांकें। फैसले का दिन, रमजान की तब्दीली, चेंज कीजिए, खुद को बदलिए, वगरना नतायज बड़े मुश्किल हैं। अब आइए, अल्लाह ताला ने रेट लगाना है, वजन डलना है, और अल्लाह ने वजन भी कोई ज्यादा नहीं रखा, अल्लाह ने 100% भी नहीं मांगा। बहुत बेहतर हो के आओ, अच्छा है, लेकिन कामयाबी के लिए 50 अबव ले आ, बस थोड़ी मेहनत कर, कावश कर, खुलूस के साथ, अकीदे के साथ, रिया नमूद नुमाइश के बगैर अपने वजूद के लिए सोच के आ, मैं क्या करूंगा, कामयाब कर दूंगा। अगर नहीं तो पहले सुन, दुनिया में सबसे पहली मंजिल मेरे भाइयों मौत है। इस नफ्स के लिए सबसे पहली चीज मौत है। कभी ये जिंदा होकर भी मर जाता है, मरा हुआ होता है, मरे हुओं से भी बदतर होता है। सैयदुश शुअरा शौकी कहते हैं, अन्नासु किस्मानी मौता फी हयातिहिम व आखरून बिबत्निल अर्दि अहयाउ। मैंने देखा दुनिया में
इंसानों की और उनकी जानों की दो किस्में हैं। मौता फी हयातिहिम, एक वो हैं जो सांसें ले रहे हैं, जिंदा भी हैं, चल फिर भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, मगर इस जिंदगी में भी मरे हुए से भी बदतर है। वो आखरून बिबत्निल अर्द अहयाउ, कुछ मर के भी जिंदा है। मेरे महबूब के सहाबा इस दुनिया से चले गए, उनकी जिंदगी जिंदा, उनके आमाल जिंदा, अकवालो अफआल जिंदा, उनकी तहरीर व तकरीर जिंदा, उनकी वही की हिफाजतें जिंदा। लोगों, फुकहा और मुहद्दिसीन को देखिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कब्रों में जाने के बावजूद भी आज एक एक लाइब्रेरी में, एक एक इदारे में जिंदा। लोगों, जो जो अहवाल है उनके जरा देखिए पढ़ के। और सुनन इब्ने माजा की रिवायत, सनद पे अगरचे कलाम, लेकिन वो बंदा मरते हुए कब्र में जाके हिसाबो किताब के लिए फरिश्ते आते हैं, उठाते हैं, आंख खुलती है तो देखता है कि सामने सूरज गुरूब हो रहा है। उसके लिए तमसील बनाई जाती है कि सूरज गुरूब हो रहा है, और आने वालों को कहता है थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। वो देखिए सूरज गुरूब हो रहा है, ये रब की मुलाकात का टाइम है, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दीजिए। उनको मर के भी कब्रों में फिक्र। आप और मैं, हमारी हालत इस कदर बिगड़ गई, जितनी मर्जी मवाइज, जबरदस्त गुफ्तगू, बेहतरीन तकरीरें, खिताबात, इज्तिमाआत हमें पिघला नहीं सकते। हम वहीं के वहीं हैं, टच से मस नहीं होते। आखरून बेबतनिल अर्द अहयाउ, वो वहां भी नमाज की फिक्र, और हम जिंदा होकर के भी मुर्दों की तरह, जैसे मुर्दे मस्जिदों में नहीं आ सकते, कब्रिस्तान के बासी यहां नहीं आ सकते, हम हमसाए में रह के, पड़ोस में रह के उठ करके यहां तक का सफर नहीं कर सकते। उम्मीदें जन्नतों की हैं कि इतना लंबा सफर तय करके मुझे जन्नत मिल जाए, और चंद फुट के फासले तय करके मैं मस्जिद तक नहीं आता। मेरा ईमान जो मस्जिद तक नहीं ले जा सकता, वो मुझे वहां तक कैसे ले जाएगा। लिहाजा एक मौत है जिंदा रहते हुए मर जाना। पूछने वाले ने पूछा इस वक्त आबादी कितनी है? कहा 7.5 अरब। बर्रे आजम कितने हैं? 7। मुल्क कितने हैं? 249। जुबानें कितनी बोली जा रही हैं? 3000 से ज्यादा। इतनी आबादी है मर्दमशुमारी, इतने लोग। कहा जी। कहा ज़मीर कितना लोगों के जिंदा हैं? कहा उसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकी, जान नहीं सके। हजरात, हकीकत यह है कि अक्सर व बेशतर मुर्दा हैं, जागते हुए, जिंदगी में भी मरे हुए। खैर, एक अगला मरहला है नफ्स के ऊपर आना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये इसने मर जाना है, मगर मरने से पहले क्यों मरा हुआ है? इसका भी जवाब सुन लीजिए। कुरान कहता है, अल्लाह ताला कसम उठाते हैं, और ये पीछे लगातार 9 कस्में हैं, 9 कस्में, 9 गवाहियां, फिर 10वीं और 11वीं कसम। अल्लाह ने जिन चीजों की कस्में उठाई है देखने वाली हैं। अल्लाह फरमाते हैं वश्शम्सी, मुझे सूरज की कसम। भाइयों, सूरज अपनी रूटीन पे तुलू भी हो रहा है, गुरूब भी हो रहा है। मशारिक व मगारिब में जो जाविये मुकर्रर कर दिए गए हैं, वो अपने फलक में, अपने दायरे में, हुदूद में रह रहा है। अल्लाह उसकी और उसकी धूप की कसम उठा के कहते हैं वश्शम्सी वजुहाहा वल कमरी इदा तलाहा। तीसरी कसम चांद की, चांद की जो मंजिलें बना दी, पूरा कर दिया, अधूरा कर दिया, कमाल दे दिया, जवाल दे दिया, हिलाल बना दिया। अल्लाह कहते हैं वो सब जारी और सारी है। वल कमरी इदा तलाहा वन नहारी इदा जल्लाहा। दिन की रूटीन वैसे की वैसी है, वैसे की वैसी। हजरात, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन था, 22 जून को सबसे बड़ा होगा, 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात थी, 22 जून को सबसे छोटी रात होगी। वन्नहारी इदा जल्लाहा वल्लैली इदा यगशाहा। दिन की और तजल्लियों की कसम, रात की और उसके छा जाने की कसम। वन्नहारी इदा जल्लाहा वल्लैली इदा यगशाहा वस्समाई वमा बना।
आसमान की कसम और बनाने वाले की कसम, वल अर्दी व मा तहाहा, जमीन की कसम, बिछाने वाले की कसम। आसमान अपनी रूटीन में, जिम्मेदारियों में, जमीन अपने सारे बोझ बर्दाश्त करके सब कुछ अपने अंदर से उगल भी रही है, दे भी रही है। हमने कायम रखा है तो कायम है। अम्मन जाअल अर्द करारा, बाकरार है, हम हिलाते हैं तो हिल जाती है। इदा जुलजिलतिल अर्ज़ु जिलजालहा, अब अल्लाह कहते हैं सुन, व नफ्सिम वमा सव्वाहा, मुझे तेरी भी कसम, मुझे मेरी भी कसम, तेरे नफ्स की कसम, तेरे इस नफ्स को बनाने वाली मेरी जात की कसम, व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, मैंने तेरा नफ्स बनाया ही मुल्हमा है। मुल्हमा क्या माना? इसे खैर के इल्हाम भी होते हैं, शर के भी होते हैं। ये खैर को भी एक्सेप्ट करे, ये शर को भी करे। और ये मेरे और आपके अंदर चल रहा है। हजरात, कोई शराब खाने में, जुए खाने में, जिना के अड्डे पे भी बैठा हो और आपने उसे मैसेज की है कुरान की आयत ये नहीं देखेगी कि गलत जगह बैठा है, वो मैसेज उसके सिम में, उसके मोबाइल में पहुंचेगा। तो दोनों शक्लें मौजूद हैं। अब करना क्या है? फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा के बाद इस आने वाले बुरे मैसेज को लेके आप चल पड़े या रद्द कर दें, रोक दें या डिलीट कर दें, अच्छे मैसेज को लेके शुरू हो जाएं या रद्द कर दें। अपने नफ्स को देखिए, आपका नफ्स क्या है, फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तो नफ्स अम्मारा हुआ, नफ्स अम्मारा ये पॉइंट हर वजूद में है, हर नफ्स में है। जो ही कुछ मैसेज मिला, ख्याल आया, तसव्वुर आया, शैतान ने इल्का किया, कोई बात आई बुरी, लेकर के चढ़ दौड़ा, चल उठी यार, हिम्मत कर, चल, चलते हैं ना, पीते हैं ना, लेते हैं, अपनाते हैं, कौन देख रहा है? नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा के बाद अगला मरहला आएगा। अगर ये अपनी औकात से बाहर निकल गया, ज़रफ़ से बाहर आ गया, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, इंसान के नफ्स की एक बीमारी ये भी है कि ये अपना अंजाम नहीं देखता, ज़रफ़ से बाहर, औकात से बाहर आ जाता है। नहीं देखता कि अपने किनारे जलेंगे, दूध बड़ा कीमती है, मगर जल के उबल के बर्तन से बाहर आए, चूल्हा भी खराब, बर्तन भी खराब, अब इसकी वैल्यू नहीं है। गंदी टाकी में लेकर के, कपड़े में लेके गंदी नाली में निचोड़ दिया जाता है, हालांकि उसके कतरे कतरे की वैल्यू होती है। इंसान तो नफस से बाहर आया, तो सुन नतीजा क्या निकलेगा? फ़अम्मा मन तग़ा, फ़अम्मा मन तग़ा। इस सूरत को, ये सूरह नाज़िआत है और इसमें ये जुमले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारे। और इससे पहले वह बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, जहन्नम का जिक्र किया। इसका इलाज दुनिया में नफ्स जब उबलता है, ज़रफ़ से बाहर आता है और उबले हुए दूध की तरह अपनी औकात बना लेता है, तो गियानी या सरकशी में आता है। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, वैल्यू खत्म कर लेता है। नतीजा सुनिए, अल्लाह कहते हैं फ़अम्मा मन तग़ा, जिसका नफ्स तागिया है, बागिया है, बगावत पे उतरता है, ज़रफ़ से बाहर आता है, इसका नतीजे दो हैं। दुनिया का नतीजा, वह आसरल हयात दुनिया, ये दुनिया और उसकी ख्वाहिशात को तरजीह देगा। अल्लाह को मुत्तकासुर, ये भी ज्यादा मिले, वो भी मिले, वो भी मिले, ये भी मेरा, ये भी मेरा, दौलत मेरी, कोठियां मेरी, गाड़ियां मेरी, लारियां मेरी, माड़ियां मेरी, महल्लात मेरे, बंगले मेरे, विल्ले मेरे, हाँ, बड़े बड़े प्लाजे मेरे, दौलत मेरी, मार्केटें मेरी, मंडियां मेरी, सब कुछ इसके पीछे भागेगा। दौड़ते दौड़ते अपने ज़रफ़ से बाहर आया हुआ है और फिर आसाइश की जिंदगी में ये भी कर ले, वो भी कर ले, हराम ले ले, हराम खा ले, ये करता फिरे। हुआ क्या है कि इसने नफ्से मुल्हमा को नफ्से अम्मारा, नफ्से अम्मारा को नफ्से तागिया और बागिया, और जब यहां मुंतकिल कर दिया है, इस पॉइंट पे ले आया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नल जहीम हियल मावा, इस बदनसीब वजूद की मर्द है या औरत,
گورا ہے یا کالا، جو بھی ہے یہ اوقات سے باہر ہے. اوقات سے باہر چیز کو تم کیا کرتے ہو؟ گھوڑا اگر تانگے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ چھانٹے مارتے ہوئے ادھر گیا. گائے بھینس کو دیکھا ہے ضرب سے باہر نکلتی ہے، کسائی کو پکڑا دی جاتی ہے. لوگوں یہ تیرا نفس رب نے بنایا ہے، اگر آپ اپنی لکھی ہوئی تحریر صحیح نہ ہو چیر پھاڑ کے مروڑ کے کوڑے کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں تو یہ تیرے رب کی تخلیق ہے، یہ تیرے رب کی بناوٹ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. رب نے تو بڑی پیاری صورت دی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب تیری مرضی کے منظر بگاڑنا ہے تو دنیا میں تاغیہ بن اور اس کو اس پوائنٹ پہ لے جا، باغی بن، ضرب سے باہر آ، دنیا کو ترجیح دے اور اسی دنیا کے پیچھے دوڑ، نتیجہ دیکھ. فإن الجحیم ہی المأویٰ. اللہ پناہ مانگتے ہیں محفوظ فرمانا. اللہ ہمارے نفس کو باغی بھی نہ بنا، اللہ تاغی نہ بنے. میرے مالک اس میں امارہ والا پوائنٹ برائیوں اور گناہوں اور اتھل پنگوں کی طرف بڑھانے والی پوزیشن کو کمزور کر. مانگی رب سے دعا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا ڈر عطا کر، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، اپنا ڈر عطا کر، پاکیزگی مہیا کر. یہ مانگا کرو. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بھی بنا، اپنا ڈر بھی دے. اللہ ڈر مل گیا ہے، کیا ہوگا؟ مالک فرماتے ہیں اگر ڈر گیا تو یہ ضمیر کو جگا دے گا، اور جس دن ضمیر جاگ گیا یہ نفس لوامہ والے پوائنٹ پہ آ جائے گا. نفس لوامہ. اللہ اکبر. حضرات میں نے لوگوں کو سیر کرنے کے لیے دیکھا ہے، باہر نکلتے ہیں، پکنک پوائنٹس پہ جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو صحرا کی طرف جاتے ہوں. یہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے. باہر کی دنیا جن کے پاس ہے ہی صحرا اور کچھ نہیں شاید جاتے ہوں، بہت کم. تھر کو دیکھا، روہی کو دیکھا، چولستان کو دیکھا، بہت کم لوگ. اکثر لوگ اچھی جگہوں کی طرف جہاں باغات ہیں، پانیوں کے چشمے ہیں، آبشاریں ہیں، دریا ندی نالے ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں ہیں، درختوں کا حسن ہے اور جمال ہے، وہ اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے، آپ کا اگر ضمیر جاگ گیا تو بری جگہوں پہ جانے پہ، صحراؤں پہ جانے پہ، گرمی کی جگہوں، جلن کی جگہوں پہ آپ کو روک لے گا. اور اگر آپ گئے بھی ہیں تو ملامت کر کے کہے گا ہاں پاجی کی کر دے رہے ہو. جس دن اس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ تیرے دن کیسے گزرے ہیں، کیوں گزرے ہیں ایسے، اسی دن تجھے نظر ثانی کا موقع ملے گا. اور جس دن تو نے نظر ثانی، کتاب اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے گزری ہوتی ہے، ہم پھر کسی دوسرے سے نظر ثانی کیوں کرواتے ہیں؟ کئی دفعہ خود بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ کئی چیزیں خود کو غلط نہیں لگتی، اپنے لکھے ہوئے لفظوں میں، انداز میں، تحریر میں ہمیں صحیح لگ رہی ہوتی، لیکن جب دوسرا دیکھتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ غلطی تھی. جس دن تجھے یہ احساس ہو گیا کہ صرف میں ہی نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، ان تعبد ربک کأنک تراہ، میں بھی دیکھ رہا ہوں، فإن لم تکن تراہ، لیکن میری نظر ماضی کے دنوں میں کہیں اور چلی گئی تھی، میں نے رب کو دیکھ کے فیصلے ہی نہیں لیے، مجھے رب کا ڈر ہی نہیں آیا، مجھے کیمروں کا ڈر، پولیس کا ڈر، فوج کا ڈر، سپاہ کا ڈر، دیکھنے والوں کا ڈر، انسانوں کا ڈر نہیں آیا تو اللہ کا ہی نہیں آیا. نفس پوچھے گا تو صحیح، ملامت تو کرے گا، ضمیر اٹھ کے کچوکے تو لگائے گا، کیا کرتا رہا ہے. اور جس دن یہ تو نے کیا، ممکن ہے یہ تجھے چلا کے نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ بالخیر، خیر کا الہام کرتے ہوئے برائی سے ڈرا دے، بھلائی کی جو ہے وہ رغبت پیدا کر دے، رب کی طرف بڑھا دے. اس بندے کی طرف طرح جس نے 99 مارے تھے، 99 قتل کر کے اندر ملامت پیدا ہوئی، نفس لوامہ جاگ گیا. پہلے نفس امارہ کا قبضہ تھا،
اس کو بھی مار دے، اس کو مار دے، نسل ختم کر دے، جنس مٹا دے، کرتے کرتے 99 تک پہنچ گیا۔ اور یہاں وہ بڑا ایک صوفی کی طرف مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھنے کے لیے میں پھر کہوں گا، برا لگے تو محسوس کرنا، برا لگے تو محسوس کرنا، میں ہر جگہ ایسا نہیں بولتا۔ دعا کیا کریں کہ اللہ صوفی کے متھے زندگی میں نہ لگانا، کیونکہ یہ ڈرا ہوا بندہ، سہما ہوا بندہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صحیح، سند صحیح، متن، اس سے جا کے پوچھ بیٹھا، جرم کر کے آیا ہوں، معافی ملے گی کہ نہیں؟ علم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے کافی تھے، التوبۃ تجب ما قبلہا، تیرے اور تیرے رب کے درمیان، تیری توبہ اور معاف کرنے والے کے درمیان کوئی حائل نہیں۔ 2 منٹ کے لیے تنہائی میں ہو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں گئی، آنکھیں بہہ پڑی، آنسو نکل آیا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا، یہ ایک آنسو کیا کرے گا؟ تیرے ماضی کے رب سارے گناہ معاف کر کے شرک بھی معاف کر دے گا۔ زندگی میں معافی مانگ لو، شرک بھی، شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں تھا۔ جب رب شرک معاف کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں؟ مگر صوفی صاحب کہنے لگے، اوئے ہوئے ہوئے، اتنے تے ایک بندے نو ماریے پورے جہان نو مارن دے برابر ہے، تو تا رگڑیا گیا، تیرے لیے کتھوں توبہ؟ یہ تینوں رب نے توبہ دینی ہے۔ یہ لطیفہ ہے کہ پتہ نہیں حقیقت ہے، میں ویسے لطیفوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن بیت اللہ میں یہ جو حجر اسود ہے نا، اس کے ساتھ بالکل ملتزم ہے، حجر اسود کے بالکل ساتھ، دروازے کے نیچے نہیں۔ اکثر لوگ دروازے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں۔ ایک ہی علاقے کے دو لوگ معافی مانگ رہے ہیں اپنی اپنی، ایک کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے اور دوسرے کو اپنی خطاؤں کے اوپر بڑی شرمندگی ہے۔ یہ ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس جگہ اسے ادھر جگہ ہی نہیں ملی، لوگوں کا تصور ہے کہ دروازہ ہی اچھا ہوتا ہے، وہ وہیں چپکتے ہیں۔ وہ نیک آدمی دروازے کے ساتھ ہاتھ لگا کے، اور یہ ادھر کھڑا ہے، کہنے لگا اللہ میں کیا بتاؤں، جو کیا ہے میں نے تو سب جانتا ہے، میں اپنے سارے گناہ لے کے حاضر ہوں، اللہ معاف کر دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ اور وہ ادھر کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اگر میں نے اس کو جنت میں دیکھ لیا نا، یہ سارے گناہ کر کے بھی جنت اور میں نیکیاں کر کے بھی جنت، تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہوتا ہے تصوف۔ اور نہیں، رب کی رحمت کے درمیان حائل نہیں ہو، جاہلیت پہ مبنی، جہالت پہ مبنی فتویٰ مت چھوڑ۔ اس نے کہا کہ نہیں، کہنے لگا یار میں خود بھی پہلے پریشان تھا کہ سنچری بننے والی تھی اور ایک سکور رہتا تھا اور میں آؤٹ ہونے جا رہا تھا، چلیں سنچری پوری کرتے ہیں، کھیلنے والے جانتے ہیں تکلیف کتنی ہوتی ہے اگر بندہ ایک سکور پہلے آؤٹ ہو جائے۔ 100 پورے کر کے پھر بھاگ کھڑا ہوا، ابھی بھی نفس لوامہ زندہ ہے، جنگ چل رہی ہے، نفس امارہ میں، نفس طاغیہ اور باغیہ میں، نفس لوامہ میں۔ آئیے نفس لوامہ کو غالب کیجیے، آج کے جمعے کا پیغام لے کے جائیے۔ علماء خیر، علماء حق، انہی کے ساتھ رکھنا، اللہ علماء سو سے بچانا۔ اس نے بات بتائی، اس نے جواب دیا، کہنے لگا جا یار یہ تیرے رب کا اور تیرا معاملہ ہے، توبہ کر، وہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، یہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایسے کر اپنا مجلس، اپنی کمپنی دوستانہ اور یارانہ چھوڑ کے دور نکل جا۔ دوڑا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، موت آ گئی، رب نے جنت کے فرشتوں کو اور جہنم کے فرشتوں دونوں کی دوڑ لگ گئی، کن کے حوالے کر دیا؟ زمین کو جنت کے قریب کر دیا۔ اللہ جو چاہے وہ کر دیتا ہے، لہٰذا تم مخلص ہو کے اپنے نفس کو نفس لوامہ میں بدل۔ نفس لوامہ کیا کرے گا؟ مجبور کرے گا، غلطیوں کو چھوڑ، معافی مانگ، اصرار نہیں کر، اقرار کر، کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ معافیاں ملیں گی، باقی نعمتیں بعد میں ملنا شروع ہو جائیں گی، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ جی ہو گیا، نفس لوامہ کے بعد اگلا مرحلہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مطیع بن جائے گا، ماننے والا بن جائے گا، اور اس کے بارے میں اس میں خوف آ جائے گا، اور
اور تقوی پیدا ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نفس ناہیہ بن جائے گا، خود رکاوٹ بن کے، کوئی بھی غلطی، رک یار، باز آ جا، رک جا۔ اور جب یہ اس کیفیت میں چلا گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسے جنت ملنے والی ہے۔ لوگوں یہ سارے پوائنٹس میرے اور آپ کے وجود میں قائم ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کاربن چڑھی ہوئی ہے، تھوڑی سی کاربن ہے، اور اسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات ہم معاملہ تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں، او نہیں جی تقدیر میں ہی ایسے نہیں تھا، میری قسمت میں ہی نہیں لکھا ہوتا تو میں نیک ہوتا، میں نمازی، میں روزہ رکھنے والا، میں حج جہاد زکات نیکیاں اچھائی بھلائی معاملات اخلاقیات آداب سیاست قیادت، میں اسوہ قدوہ سیرت النبی، میں توحید سے مزین ہوتا۔ جب رب نے ہی نہیں لکھا تو میں کیا کروں؟ میں ایک دن بائک پہ تھا، پیچھے بیٹھا ہوا اور بیٹا، تو کافی رش بھی تھا، تو میں نے کہا یار ہارن دو نا، ضرورت ہے یہاں پہ، بلا وجہ نہیں دینا لیکن ضرورت ہے۔ کہنے لگا یہ نہیں کام نہیں کرتا، تو مجھے جانا تھا کہیں، میں نے پوچھا ہاں، تو کہنے لگا اس کی بیٹری خراب ہے۔ پیسے دے دیے میں نے کہا لیکن پتہ کروانا کہ بیٹری خراب ہے یا کہ کچھ اور ہے۔ لے کے گیا الیکٹریشین کے پاس، اس نے وہ مٹھی کھولی، اس کے اندر سے پوائنٹ کو رگڑا، اوپر کاربن چڑھی ہوئی تھی، پریس کیا بٹن تو ہارن چل پڑا۔ بسا اوقات الزام ہم بیٹری پہ دیتے ہیں کہ اس میں ہی کرنٹ نہیں ہے، اسی میں جان نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ حالات کے تحت، تغیرات زمانہ کے ساتھ، واقعات و احوال کے ساتھ، جیسے صاف کپڑے صبح پہن کے نکلیں شام کو لتھڑ جاتے ہیں، اسی طرح نفس کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رب نے جب قسمیں اٹھائی نا 11، اور تیرے میرے نفس کی اور اس کو بنانے والی اپنی ذات کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بولا، اب اللہ نے کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہے وہ جس کا نفس لوامہ زندہ ہو گیا، ضمیر زندہ ہو گیا، اطاعت کی طرف بڑھا، بغاوتوں سے نکلا، ڈر گیا، خود کو روکنے لگا۔ قد افلح من زکاہا، کیچڑ آتا ہے تو آپ کی اور میری فطرتی عادت ہے کہ ہم شلوار اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کپڑوں کو زیادہ ہم جانتے ہیں یہ بچ جائیں تھلے دی خیر ہے، حالانکہ پاؤں پہ بھی تو آ سکتی ہے نا۔ تو نفس کو اس نے بچانے کی فکر کرنی ہے، روکے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہاں اللہ نے کیا کہا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا جس نے اس کو بچا لیا گندگی سے، نجاست سے، برائیوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، پاپوں سے، جس نے بچا لیا، پاک کر لیا۔ اور ادھر اللہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں گیا وہ کامیاب ہے۔ اور یہاں رب کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ٹھکانہ محل، اس کی زندگی رہنے کی جگہ، سب کچھ جنت ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ پوائنٹ کو چیک کروائیے۔ اور بسا اوقات ہم اس کو وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہے وہ جس نے جان بوجھ کے گٹر میں چھلانگ لگا دی۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، بچنے کے مواقع تھے۔ ہمارے کچھ بچے جب بارش ہوتی ہے تو باہر سڑکوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ گندا پانی، ہر چیز اس کے اندر ناچ رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایک دوسرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں، مٹیاں پھینک رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دھسا رہے ہیں، اور سلپنگ جو ہے وہ بار بار وہ اس موڈ میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے یہاں سمجھیے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جان بوجھ کے کوئی گٹر میں چھلانگ نہیں لگاتا، پیشہ ہے، ایک مجبوری ہے، مرد اس میں اترتے ہیں، ڈبکی لگانی پڑتی ہے، لیکن جان بوجھ کے کچھ ہے میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں کاربن چڑھ جائے کوئی بات نہیں، صفائی ہو سکتی ہے، وہ بھی درست نہیں، ہم روزانہ گھر کی ڈسٹنگ کرواتے ہیں، یہ بھی ہونی چاہیے، نفس کی جھاڑ پونچھ بھی ہونی چاہیے۔ میرا اسی ٹاپک پہ ایک دفعہ لیکچر تھا، تو وہاں پہ بڑے سارے دوست احباب اس بات کے خلاف تھے کہ جو آپ نفسیات قرآن کی ذکر کرتے ہیں یہ اصل میں کہیں سے لی ہوئی ہیں، ان کی ویلیو نہیں، جنہوں نے ساری زندگی ان کا سورس آف نالج ہی دوسری طرف سے لینا ہے، انہیں کیا پتا کہ قرآن ہے ہی نفسیات کی کتاب۔ ایک ایک پل انسان
اس کا موضوع ہے اور انسان ہے ہی نفس، مجموعہ اس کا۔ تو ماشاءاللہ میں نے ایک دوست کو سائڈ پہ کیا، میں نے کہا کہ جب گفتگو شروع ہو، یہ جتنی بائکس آئی ہوئی ہیں نا، 2-4 شاپر لے، چھوٹے چھوٹے پیس کٹ اور کیپس اتار، کون سی بلا پلگ والی، اور اوپر ٹکڑا رکھتا جا، کیپ چڑھاتا جا۔ یہی ہوا، لیکچر سے فارغ ہوئے، سوال و جواب کی نشست ہوئی، ماشاءاللہ پورا جتنا بھی پارکنگ کا ایریا تھا ککے مار رہا ہے، سوئچ آن کرتے ہیں، کبھی الٹا کے دیکھتے ہیں، کبھی تیل دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر، تیرے ساتھ کوئی ہاتھ کر گیا ہے، چیک کر وہ کون ہے، چھپے ہوئے ہاتھ، کبھی پیار کے نام پہ، کبھی محبت کے نام پہ، دعوت فکر تھی، اور پھر وہاں جب دیکھا کہ حالت زار کچھ خراب ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہاں ہم نے کھڑے ہو کے آواز لگائی، او میرے بھائیو، یہ ذرا کیپس اتاریں پلگ کی، اور نیچے ایک پیس ہے چھوٹا چھوٹا، نکالتے جائیے۔ نکالتے گئے، گاڑی سٹارٹ ہوتی گئی۔ پوری تقریر کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا اس پریکٹیکل کا تھا۔ لوگوں آئیے، یہ ہو چکا ہے، پردے ڈل چکے ہیں، دماغ پہ پردے، آنکھوں پہ پردے، اور انسان کی سوچ پہ پردے، فکر و نظر پہ پردے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے آغاز میں ہی ذکر کر دی تھی کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کے دل بھی بند، نظریں بھی بند، کان بھی بند، پردے ہی پردے۔ کہیں یہ پردے تو نہیں آ گئے، برائی کے پردے، اور اس کے پیچھے نیکی چھپی نہیں گئی؟ آئیے چیک کریں، رمضان المبارک کا یہ خطبہ، یہ جمعہ، یہ بڑھتا ہوا رمضان، جاتا ہوا رمضان، یہ 24واں روزہ، یہ 25ویں آنے والی رات، اللہ تعالیٰ پچھلی 2 راتوں میں اگر لیلۃ القدر گزری ہے تو اللہ تیرا شکریہ، اگر اللہ ابھی آنی ہے تو ہمارے مقدر میں کر دے، نامہ اعمال میں کر دے، ہمیں خیر عطا کر دے۔ اللہ برائیوں سے ہمارے نفسوں کو پکڑ کے، پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کے، اللہ اسی دنیا میں توفیق عطا فرما دے کہ تیرے ہو جائے۔ حضرات، جنت اور جہنم کے جو مناظر ہیں بڑے خوفناک ہیں، بڑے خوفناک ہیں۔ اگر آپ قرآن کا سنیے تو وہاں صرف جو ایک چنگاری پڑے گی نا، یہ ویلڈنگ کرنے والے جب ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چنگاری کتنی ہوتی ہے؟ کٹر جب چل رہا ہوتا ہے، لوہے کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے تو باریک سی چنگاری، ہم سے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ برداشت نہیں ہوتی، جسم پہ لگے، آنکھ میں پڑے، نہیں برداشت۔ لیکن جس جہنم کے انگارے، کلکس، وہ بڑے بڑے محلات جتنے ہوں گے، سوچئے تیرے میرے وجود کا کیا بنے گا؟ فی عمد ممددہ، جب پلروں میں، ستونوں میں باندھ کے مارے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ اور ذرا سوچئے، تیرا میرا وجود سہ ہی کیا سکتا ہے؟ کہ کانٹا چبھے تو تکلیف ہوتی ہے۔ مالک کہتے ہیں میں نے اپنے باغیوں کو اگر نہ باز آئے، اس کے وجود کو پرو دینا ہے۔ یہ سوسا روڈ پہ رات کو سجی بنتے ہوئے دیکھیے گا، کیسے مرغیوں کی کھال اوپر رہنے دی جاتی ہے، بال پر نوچ لیے جاتے ہیں، گرم پانیوں میں گھما گھما کے، اندر پیٹا برابر کر کے، اور پھر اتنی لمبی سلاخ پیچھے سے ڈال کے، گردن سے نکال کے، منہ سے آگ جلا کے اوپر کھڑی کر کے، گھما گھما کے پیپ نکل رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس باغی کو، اکڑے ہوئے کو، بگڑے ہوئے کو، اس متکبر کو، ہمارا مد مقابل آنے والا، شرک، گناہ، ظلم، جرم، بغاوتوں کے اوپر ابھرا ہوا، طاقت ہی کتنی تھی اس میں، کانٹا برداشت نہیں کرتا تھا، اتنی جرت، ڈرنے لگے تو سانپ بچھو سے ڈر جائے، نہیں ڈرا تو مجھ مالک و خالق سے نہیں ڈرا، پکڑو جی۔ اللہ جی کیا کریں؟ جہنم کے اندر تپائی ہوئی 70 ہاتھ لمبی، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا، اور یہ صاف سیدھی سلاخ نہیں ہوگی، چوڑی دار، پیچ دار، ایک دوسرے کے اندر کڑے ڈلے ہوئے، اور یہ کتنی سخت ہوتی ہے۔ ویسے سلاخ گزارنا اور بات ہے، سنگل کو انسان کے وجود میں سے گزارنا بڑا مشکل ہے۔ ڈال دو اس کے پیچھے سے، نکال دو اس کے منہ سے، 70 ہاتھ لمبی، اسے دنیا میں سجی نظر نہیں آئی تھی،
مرغی نہیں دیکھی تھی؟ کیوں کھلایا تھا ہم نے اسے؟ یہ کیوں دکھایا تھا یہ دنیا کے اندر منظر کہ یہ آگ میں جلتا ہوا منظر دیکھ بڑے مزے سے کھا گیا؟ لا خیر فی لذت من بعدها النار، ایسی لذتوں میں اپنے نفس کو لگا کے آیا ہے، ڈالو اس کو وہاں پہ، نہ ہاتھ مارے نہ پاؤں مارے بھی تو فائدہ نہیں ہو۔ حضرات اپنے ہی وجود کی پیپ پگھل پگھل کے اپنے منہ میں جائے، اپنی ہی جلد اتر کے نزاع ادھیڑ لے گی، کھینچ لے گی۔ یہ مناظر ہے۔ اگر میں کتاب اللہ سے صرف جہنم کے وہ مناظر اور وہ لفظ نکال لوں جس میں رب نے سزا کے جملے اور اس کی خوفناکی اور ہولناکی بیان کی ہے، اللہ کی قسم ہم آگ کا الاؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک گھر میں صرف سرکٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، پورے کے پورے جو ہے وہ انسان جھلس جاتے ہیں، شکلیں نہیں پہچانی جاتی، ڈی این اے کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب جنتیوں کو کہا جائے گا کہ ہمارے اوپر کوئی پانی کا گلاس ہی ڈال دو، اور وہ کہیں گے کہ تمہارے رب نے، جہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، کوئی چہروں کے اوپر ذلت اور رسوائی کا معاملہ نہیں ہوگا، سلامن سلامہ خوشی خوشی کی خبریں ہوں گی۔ آئیے اپنے نفس کو اس جگہ پہنچانے کے لیے مل کے کچھ کوشش کریں، کیونکہ دنیا بے وفا ہے۔ یہاں کچھ بھی آپ سے وفا کرے ضروری نہیں، اولادیں بے وفا، بیویاں بے وفا، شوہر بے وفا، رشتہ دار بے وفا، خود دولت بے وفا، پیسہ مال بے وفا، جوانی بے وفا، اور زندگی بھی بے وفا۔ تو جو وفا کرنے والا رب ہے وہی کہتا ہے کہ میں تمہیں وفا کروں گا، پورا دوں گا، اور تمہارے اعمال میں اجر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ آئیے اس رب سے ملاقاتیں کریں، مناجاتیں کریں، تڑپیں۔ وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مانگو۔ تو اپنے آپ کو ایک بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ایک کام کیجئے، اپنے نفس کو۔ آج ہی میں نے بڑے سارے نوجوان عرب دنیا میں دیکھے، جب بھی کچھ معاملہ ہوتا تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ لائٹر جیب میں ہے، نکالا اور اپنی انگلی کو جلا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں باب المجیدی کی طرف یہ سین میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ میں قریب گیا، میں نے پوچھ لیا، باللہ یا اخوی اے شادہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ پہلے تو تھوڑا جیسے ان کی عادت ہے، کہنے لگے کہ خلی ولی ہذا بینی و بین اللہ، یہ میرا رب کا معاملہ ہے، آپ اپنا کام کریں۔ لیکن جب پوچھا کہ نہیں یار میں پڑھنے سیکھنے آیا ہوں، تو یہ سین کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ کہنے لگے کہ جب بھی کہیں گناہ اور جرم اور غلطی کی طرف یہ بڑھنے لگتا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا نمونے کے طور پہ چیک کرواتا ہوں کہ یہ ہے اینڈ یہ ہے نتیجہ، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے سارے غلط معاملات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آئیے آپ اور میں یہ کریں، ماضی کی داغ بیل ڈالیں، دیکھیں کیا ہے، کھاتے چیک کریں، اور جیسے بھی ہیں باندھ بوند کے رب کے حوالے کر دیں۔ اللہ معافی مانگتا ہوں، ان کو معاف کر دے، وہ نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ حال کو بہتر کیجئے، مستقبل کا پتہ نہیں کہ کل آنی ہے کہ نہیں آنی۔ اس لیے انشاءاللہ یہ ہماری چھوٹی سی کاوش، اللہ کا ڈر، اور یہ رمضان المبارک، اس کا اجر، یہ بہترین ساعتیں، اس کی برکتیں، رحمتیں، اور جہنم سے آزادی کے پروانے جب رب دے رہا ہے تو لینا مشکل نہیں۔ تھوڑی کاوش کریں، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ارباب انتظامیہ کی طرف سے عید کا ابھی تک ٹائمنگ اور اعلان مجھے موصول نہیں ہوا، اگر مناسب سمجھیں تو ذرا بتا دیں۔ باقی جگہ کا آپ لوگوں کو علم ہے کہ قباء پارک میں، قباء مسجد کے قریب حضرت استاذی المکرم حافظ شریف صاحب جہاں عید پڑھاتے ہیں، ہماری عید انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹائم کا جو ہے انشاءاللہ اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعات میں
اعتکاف جیسی فضیلت بھری عبادت اللہ نے جن کو نصیب کی ہے اللہ اسے قبول فرما۔ اعتکاف کے ساتھ جو احوال مساجد میں کیے گئے اور اس میں ایک مخصوص طبقے کو ہمیشہ شیلٹر دیا گیا، اور انچز تو دور ایک سوتر کا بھی فرق نہیں ہوتا، اور دوسری طرف جو سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے، یقیناً یہ چیزیں سوالات نہیں بلکہ بہت کچھ چیزوں کو جنم دیتی ہیں، اور بعد میں لوگوں کو غلط کہا جاتا ہے۔ غلط لوگ نہیں ہوتے، جب قانون اور قاعدے کی نظریں ڈبل ہوں، چہرے دوہرے ہوں، معیار دوہرے ہوں، تو پھر وہاں پہ کبھی خیر نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں، اور ان کی بربادی کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ جب ایک کام کو جرم سمجھا جاتا لیکن وہ کسی اعلیٰ کلاس کا بڑے طبقے کا کر لیتا، چھوڑ دیا جاتا، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیلٹر دیا جاتا، حوصلہ افزائی کی جاتی، پشت پناہی کی جاتی، اور اگر وہی کام کوئی دوسرا کرتا تو اسے رگڑ کے رکھتے، پکڑ کے رکھتے، قانون حرکت میں آتا۔ تباہی اور بربادی کا جو یہ سلسلہ چلا ہے حضرات، اسی رمضان المبارک میں اگر 21 کو یہ چیز جائز ہے اور انہی دنوں میں اعتکاف ہے، اور وہاں پہ آ کر کے SOPs، ابھی ہم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ جو SOPs کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہوتے ہے کہ اتنے کلوز ان مقامات پہ ایک دوسرے کے ساتھ کہ پھر انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی کورونا ہے۔ یہ صرف عبادات کو، مناجات کو، انسان کی تجارت کو، حق حلال کمانے کو اگر اسی کو دبانے کے لیے ہے تو اللہ کے لیے نظر ثانی کیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، آنکھیں کھولیے، وگرنہ جب رب کے انصاف کا سلسلہ چلتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، حکمران کون ہے، عوام کون ہے، بادشاہ کون ہے، اور ماننے والے یا پیچھے لگنے والے کون ہیں۔ اور دوسری گزارش کہ اعتکاف میں جن کو اللہ نے بیٹھنے کا موقع دیا ہے، الحمدللہ اس کا تعلق مسجد سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگرچہ علماء کا فتویٰ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مسجد کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نہیں، مرد ہے یا عورت تعلق مسجد سے ہے۔ وَأَنْتُمْ، یہ تمہیں کہا گیا ہے کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اگر بات اتنی ہوتی تو اعتکاف تو بندہ گھر میں بھی بیٹھا ہو تو میاں بیوی کا تعلق تو جائز نہیں ہے، لیکن فی المساجد جو کہا تو اس کا معنی ہے کچھ کہ اعتکاف کی عبادت کا جیسے زمان کے ساتھ تعلق ہے آخری عشرہ، ایسے مکان کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ مسجد میں، لہذا بے شمار چیزوں سے بندہ محروم رہتا ہے جب گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے، جماعت سے بھی، اور دیگر جو عبادتیں مکان کی اللہ نے مقرر کی ان سے بھی۔ تو اسے مد نظر رکھیے گا، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اگر موقع ملتا ہے تو مسجد میں، نہیں تو پھر معذور ہیں انشاءاللہ العزیز، عند اللہ معجور ہیں، اللہ نیتوں پہ ثواب دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے نیت کی تھی اعتکاف کی مگر انہیں موقع نہیں ملا، انشاءاللہ انہیں بھی اللہ اتنا اجر دے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ اسی کے ساتھ فطرانہ، میرے بھائیو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا، یہ سٹیل کا ہمارا جو بڑا جگ ہے نا، اکثر آپ ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے، یہ اس جیسا پیمانہ ہے، نیچے سے تھوڑا چوڑا، اوپر سے منہ اس کا تھوڑا تنگ ہوتا ہے۔ تو پہلے جنس کو جب تولا جاتا تھا تو برتن میں اس کے ویٹ وزن نہیں ہوتا تھا، ماپی جاتی تھی، اور ماپنے کے لیے برتن ہوتے تھے۔ جیسے لاہور میں آپ کو دودھ گڈوی میں ملتا ہے، مائع چیز ہے اگرچہ، اس کے لیے ہم نے لیٹر مقرر کیا ہے، اور چیزوں کو ناپنے کے لیے میٹر رکھا ہے، وزن کے لیے ہم نے ویٹ بنائے ہیں، لیکن اسلام نے انہیں ماپا ہے۔ اب اسی سٹیل کے جگ میں اگر آپ کھجوریں ڈالیں وزن اور نکلے گا، جو ڈالیں وزن اور نکلے گا، گندم ڈالیں وزن اور نکلے گا، منقع ڈالیں وزن اور نکلے گا، پنیر ڈالیں وزن اور نکلے گا، اور پھر ان سب کے ریٹس بھی الگ ہیں۔ تو شریعت نے پیمانہ مقرر کیا تھا سا کا، کہ جو بھی جاندار انسان موجود ہے ماں کے پیٹ میں، حمل میں کیوں نہیں، اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصیام، روزوں میں جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں، اللہ اس کے صدقے میں، اس کے بدلے میں، اس کے اجر میں، اس کے نتیجے میں تمہارے وہ روزوں کی کمی بیشیاں پوری کر دے گا، ریپیئر کر دیے جائیں گے۔ وَطُعْمَةٌ لِّلْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین
کہ جس کے جائز ذرائع آمدن بھی ہیں، کمائی بھی ہے، مگر پھر بھی گھر کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اگر عید کے دن گھر میں کھانا نہ ہو تو اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں. لہٰذا کیا کیا جائے کہ عید سے پہلے عید پڑھنے سے پہلے یہ کھانا مسکین تک پہنچا دیا جائے. اور آپ کو، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مسکین میرے محلے میں، میری گلی میں کہاں رہتے ہیں. اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے تو پھر آپ کے دروازے پہ چل کے وہ بھی آئیں گے جو حقدار نہیں ہیں، جن کا آپ کو علم نہیں. آپ کے اتنے ہوش ہونے چاہیے، جاگنا چاہیے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آنکھیں کھلی ہوں. اور اگر اسی حالت میں ہماری گلی میں، محلے میں، علاقے میں یتیم مسکین مر گیا، بعد میں اخبارات میں بیان دیتے رہے یا جو مرضی، پھر فائدہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جس کے علاقے میں یتیم دھکے کھاتا ہو، سمجھ لیجئے یہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ آخرت کو جھٹلانے والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. لہٰذا یہ فطرانہ جماعتوں کو، گروہوں کو، گروپس کو، بڑی بڑی NGOs کو، کھانے پینے والوں کو، بینک بیلنس رکھنے والوں کو، ہاسپٹلز کو، اور ماشاءاللہ ویلفیئر سوسائٹیز، کام کرنے والی NGOs کو نیور. میں بھی چل کے آ جاؤں، سفید جبے میں آ جاؤں، لمبی دستار فضیلت بھی رکھ کے آ جاؤں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں اگر یہ آپ کا کھانا عید سے پہلے اس مسکین تک نہیں جاتا، تاکہ عید کے دن اس کے گھر میں. اور سینکڑوں لوگ رہ جاتے ہیں اور یہ رکھ کر کے مہینوں بعد جا کر کے ہم پوچھتے ہیں جناب یہ اتنا سٹاک کس چیز کا؟ جی فطرانہ پڑا ہوا ہے. وہ بھائی دیا کیوں نہیں؟ وہ جی ابھی بس ضرور. پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ میرے اپنے گھر کا میٹر تھا. یہ کیا؟ وہ جی وہ میرا انہوں نے لین دین دینا تھا، اس میں مجھے رکھ دیا. افسوس ہے ایسی زندگی پہ جس میں دین کی یہ سمجھو. اللہ کے لیے پہنچ کے، ڈھونڈ کے، تلاش کر کے اس کو دیجئے گا. حضرات یہ اہم چیزیں تھیں. ایک دو سوالات ہیں اختصار کے ساتھ. روزے کی حالت میں نمارم سے بات کر سکتے ہیں، جیسے آج کل زوم پہ کلاس ہو رہی ہے، بچوں کے کلاس فیلو سے اگر کوئی بات ہو جائے روزے کی حالت میں. ہمارے لیے موجودہ حالات میں سب کچھ جائز ہے. جب ہم نے نظام کفر کو، نظام باطل کو جائز سمجھ لیا ہے، اپنا لیا ہے اور بے بس اور مجبور ہو گئے، تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچا. یاد رہے کہ استاذ کا محرم ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. استاذ کا محرم ہونا ضروری نہیں ہے. سیکھنے کے لیے، حق اور حقیقت کو پانے کے لیے حدود، دائرے اور قیود میں رہ کے، پردے کے ماحول میں رہ کے بات بھی ہو سکتی ہے، گفتگو بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو ہمارے انداز ہو گئے ہیں اس میں بسا اوقات سوال کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. کیا مرد جنبی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ مرد بھی رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے. مثلا صرف کھانا کھانے کا ٹائم ہے، نہانے کا وقت باقی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے نہائیں یا کھانا کھائیں؟ پہلے کھانا کھایا جائے گا، سحری کی جائے گی، اور روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں. پھر آپ اس کے بعد نہا کے نماز پڑھ لیں گے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فعلی سنت ہے، لہٰذا اس کو معیوب نہ سمجھا جائے. حضرت علی کو مولانا علی کہہ سکتے ہیں، اور مولا کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر عام آدمی کو مولا کہہ سکتے ہیں، مولانا کہہ سکتے ہیں، تو انہیں بھی مولا کہنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن مولا کہنے میں بڑا فرق ہے. اگر اس مولا سے مراد آپ اللہ کی ذات لے رہے ہیں، ہوا مولاکم، اور وہ چیزیں کہہ رہے ہیں جو رب میں پائی جا رہی ہیں، اور زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، اور رب کو چھوٹا، علی کو بڑا کر رہے ہیں، یا برابر کر رہے ہیں، یا کسی بھی چیز میں شراکت، تو جرم میں ایسا ہے کہ زندگی میں اگر معافی نہ مانگی تو بخشش کے لائق نہیں بندہ، اور اللہ نہیں کرے گا. نماز جنازہ پڑھتے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے جب امام اللہ اکبر کہے. اس پہ انشاءاللہ تفصیل بھی آئے گی، اور دے بھی چکا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات جنازہ میں ہاتھ اٹھانا نہیں ملا. اسی طرح نماز عید میں بھی جہاں ملا ہے، عام نمازوں کے اندر تکبیر تحریمہ میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع اٹھتے ہوئے، اور دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے، وتر کے اندر نقض نیت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا صحیح روایت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے. اسی طرح جنازے میں اور عیدین میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں کرتے. خامد کی وفات کے بعد کیا عورت اپنی لاڈلی یا فرمانبردار اولاد کو خامد کی جائیداد سے زیادہ حق اور دوسری کو کم حصہ دے سکتی ہے؟ نہیں، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے.
نافرمانی کرتے ہوئے اگر اولاد نافرمانی کر رہی ہے تو ہم رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ والد کی وفات کے بعد کیا بڑا بھائی یا چھوٹا اس کی جائیداد سے زور آور طریقے سے زیادہ حصہ لے سکتا ہے؟ حرام ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آگے جو سوال ہے وہ حقیقت ہے کہ باقی کمزور ہونے کی وجہ سے کم حصہ ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے والد کے ساتھ کاروبار میں زیادہ محنت کی اور تمہیں سٹینڈ کی ہے، اس لیے میرا حق زیادہ ہے۔ یاد رکھیے میں اس کا بارہا جواب دے چکا ہوں کہ اگر باپ کے ساتھ بڑا بیٹا کام کر رہا ہے تو باپ اس کو تنخواہ پہ رکھے تاکہ اس کا حق نہ مرے، اس کو پے کرے، یہ اس اپنی تنخواہ کو سائیڈ پہ رکھے اور کل کو یہ دعویٰ نہیں کرے کہ یہ جتنی بھی جائیداد ہے چونکہ میں ساتھ میں رہا ہوں میرا حق زیادہ ہے۔ دونوں چیزیں نہیں ہوں، اس پہ بھی ظلم نہیں ہو کہ یہ بچوں کے لیے چھوٹوں کے لیے کماتا لگاتا اپنا کچھ نہ ہو اور وہ کل کو برابر لے جائیں اور یہ کھڑا ہو اور اس کے بچے جوان اور بڑا پریشان ہو، اور نہ یہ ظلم کر کے سب ان سے چھین لے۔ جائیداد میں حق برابر کا ہے۔ ہاں جو محنت کر رہا ہے باپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو ہمارے اسی شہر کے واقعات ہیں، میں جانتا ہوں منڈیوں مارکیٹوں میں کہ جو اپنے بیٹوں کو ان کا حق المحنت دیتے ہیں، جو ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک اپنا الگ کر رہا ہے، وہ الگ کر کے بھی پھر باپ کی جائیداد میں برابر کا حصے دار، اور یہ ساتھ رہ کے بھی ساری زندگی تانے سنتا رہتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں، لیکن اگر ایسے ہو گیا ہے تو یہ زیادتی نہیں کرے، جائیداد کے اندر بہرحال چھوٹوں کو بھی ترجیح دے اور برابر رکھے۔ آپ پہ بھی اس کو پکڑا جاتا ہے، دھرا جاتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ آپ اپنا رزق حلال لگا کے کمانا چاہ رہے ہیں، کوشش کریں چینج ہو جائیں، لیکن اگر کچھ ایسا ہے تو انشاءاللہ بیشی ہوگی۔ والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، چھٹے روزے دعا کر دیجئے، ہم دعا گو ہیں۔ اللہ جس بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے والد صاحب کو، میری ماں جی کو، دنیا کے جملہ لوگ جن کے ماں باپ یا کوئی ایک فوت ہوا ہے، اللہ کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا عزیز و اقارب، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ درجے بلند کر دے، اللہ عزتوں سے نواز دے، اچھی مہمان نوازی کر دے۔ اور الہ العالمین اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے بھائی نے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، اسی طرح کافی ساری بہنوں نے، دوست احباب نے دعا کے لیے آج کہا، جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں، اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کے مستقبل اچھے کر دے، اللہ فرما بردار نیک اور صالح بنا دے، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز دے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم یہ لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا ملک، اللہ اس کی بربادی ہم نہیں دے سکتے، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ صیام قیام قبول فرما، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا